2000 میں انہوں نے اپنے سنگنگ کریئر کا آغاز کیا. ایک مشہور میوزیکل بینڈ کے ساتھ وہ ایسوسیٹ رہے. اس کے بعد انہوں نے علیحدگی اختیار کی اور اس دشت کی سیاحی میں اکیلے ہی چل پڑے. ہماری آج کی مہمان شخصیت 29 ستمبر 1967 کو لاہور میں پیدا ہوئی. ان کا تعلق ایک کشمیری خاندان سے ہے اور اگر ہم ان کے پیرنٹس کی بات کریں تو ان کے پیرنٹس کا تعلق بھی تعلیم و تدریس کے شعبے سے رہا. انہوں نے گایا، بہت خوب گایا، بہت نام بنایا. اور اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو پاکستان میں نہیں، پاکستان سے باہر ان کی بہت زیادہ فین فالوئنگ ہے. بہت سے ایوارڈز انہوں نے اپنے نام کیے. جی ہاں، میں بات کر رہی ہوں جواد احمد کی، جو کہ ایک سنگر ہے، ایک پولیٹیشین ہے، میوزیشین ہے، رائٹر ہے اور فلم ڈائریکٹر ہیں، فلم پروڈیوسر ہیں، انٹلیکچوئل ہیں، سوشل ایکٹیوسٹ ہیں. جواد سے آج ہم باتیں کریں گے اور پوچھیں گے ایک ننھی سی جان کے ساتھ وہ اتنے سارے کام کیسے کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک، خیریت. جواد، سب سے پہلے تو آپ کا بے حد شکریہ کہ آپ نے کیپٹل ٹی وی کو ٹائم دیا اور اتنا سب کچھ میں نے آپ کے انٹرو میں بتایا. ماشاءاللہ آپ کیا کیا کرتے رہے ہیں اور کیا کیا کر رہے ہیں. ہم پروگرام کا آغاز آپ کے بچپن سے کریں گے لیکن اختتام آپ کی پارٹی پر کریں گے، برابری پارٹی پاکستان پر. ٹھیک، تو پہلے آپ اپنے بچپن کا بتائیں کہ لاہور میں پیدا ہوئے، کتنے بھائی بہن تھے، بچپن کیسا رہا، کیا ایکٹیویٹیز تھی؟ اصل میں نا، میں جس گھر میں پیدا ہوا اس میں 2 پروفیسرس رہتے تھے. آپ کے میرے والد صاحب بھی اور والدہ صاحبہ بھی. اور میرے والد صاحب پولیٹیکل سائنس پڑھاتے تھے گورنمنٹ کالج لاہور میں، اور والدہ پڑھاتی تھی لاہور کالج آف ویمن میں، وہ بھی پولیٹیکل سائنس پڑھاتی تھی. تو سیاسیات جو ہے نا وہ ہمارے گھر کے اندر ایک بیسک سبجیکٹ تھا، آپ سمجھیں. اچھا، شروع سے کیونکہ دونوں پڑھاتے ہی تھے تو اس لیے ان کی کتابیں بھی میں پڑھتا تھا. تو یہ ایک ایسا گھر تھا جس کے اندر ادیب، شاعر اور جو فنون لطیفہ سے لوگ ہیں وہ پروفیسرز، انٹلیکچوئلز، وہی آتے جاتے تھے. تو یہ جو موسیقی ہے یہ تو میرے لیے ایک روٹ تھا. اصل میں تو مجھے کتابیں پڑھنے کا شوق تھا اور میں اپنے والد صاحب کے دوستوں کے ساتھ، والدہ صاحبہ کی جو ملنے والی خواتین تھیں ان سے مل کے جب بات چیت کرتا تھا تو وہ ہمیشہ کسی نہ کسی انٹلیکچوئل اینگل پہ ہی ہوتی تھی. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ موسیقی نے تو مجھے اس ملک میں نام دیا ہے لیکن جو اصل کام میں نے کرنا تھا وہ میں آج کر رہا ہوں، یعنی پالیٹکس. ماشاءاللہ. اچھا، کتنے بھائی بہن تھے آپ لوگ؟ میں سب سے بڑا بھائی ہوں لیکن میرے سے بڑی ایک بہن ہے اور 3 بھائی ہیں، تو 4 ٹوٹل ہم ہیں. اور ایک نے انجینئرنگ یونیورسٹی لاہور سے، جہاں سے میں نے میکینک انجینئرنگ کی، اس نے وہاں سے آرکیٹیکچر کیا. سب سے چھوٹے نے ڈاکٹری کی، مطلب ڈاکٹر بنا وہ علامہ اقبال میڈیکل کالج سے. اور بہن جو انہوں نے ایم ایس سی اکنامکس کی. تو سارے وہ کہتے ہیں نا کہ پروفیسرس کی اولاد ہیں تو ان کو تھوڑا بہت پڑھ لکھ لینا چاہیے، تو اس لیے ڈگری سب نے اپنی اپنی لے لی. بہن تو پھر لاڈلی ہوئی کیونکہ اکلوتی تھی. ہاں جی، وہ لاڈلی تو ہیں، سب سے بڑی بھی تھی. تو ان کا بھی تھا ان کا آپ پہ میرا ڈپٹ ہوتی تھی؟ اچھا نہیں، میری بہن اس طرح کی نہیں تھی، وہ روب والی نہیں تھی، لیکن یہ ہے کہ ہم خود ہی ان کی بات مانتے تھے. اور وہ واحد وہ ہم سارے سبلنگ میں سے واحد انسان ہیں جن کو سارے آپ یا وہ باجی کہہ کے بلاتے تھے. باقی ہم آپ ایک دوسرے کا نام لیتے ہیں. ہاں، ظاہر سی بات ہے، بھائیوں میں تو ہوتا ہے نا تھوڑا سا ایج ڈفرینس ہوتا ہے تو پھر آپ ان کو کر لیتے ہیں. اچھا، تو بچپن میں مطلب آپ نے کہ جیسے بتا دیا ماشاءاللہ بڑے بڑے لوگوں کا آنا جانا رہا اور خود والدین بھی کیونکہ ٹیچنگ سے تھے وابستہ، تو جو شرارتیں ہوتی ہیں وہ کی؟ شرارتیں تو یا بہت، پڑھاکو بچے رہے، کتابیں کھول کے پڑھتے رہے؟ نہیں، بہت شرارتیں کی، لیکن میرے والد صاحب بہتر بتا سکتے ہیں کیونکہ وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا علامہ جب آپ کو آتا ہے تو پھر لوگ کہتے ہیں کہ جی. لیکن میری شرارتیں ایسی نہیں ہوتی تھیں کہ جو کہ پتہ لگتی ہیں ایک دم. میرا خیال ہے کوئی بڑی وہ باریک قسم کی شرارتیں ہوتی تھیں. عام طور پہ مطلب میں اس طرح کرتا تھا ایک زمانے میں کہ وہ ہمارے گھر کے ساتھ ایک وہ کوارٹرس تھے، وہاں پہ بہت سے لوگ رہتے تھے. مطلب وہ اس طرح کے کوارٹرس تھے جہاں پہ سرکاری ملازمین رہتے تھے اور کافی زیادہ تھے، ایک لین میں تقریباً 40 کے قریب ہوتے ہوں گے. تو ان گھروں کے باہر نا ایک دروازے کے اوپر ایک لگی ہوتی تھی وہ جو لیٹر باکس نہیں ہوتا، اس طرح کی ایک چیز ہوتی تھی، پرانے زمانے میں ان گھروں میں ہوتی تھی، آج کل نہیں ہوتی. تو اس میں وہ آتا ہے ڈاکیا اور وہ اندر پھینک دیتا ہے، وہ کڑک کڑک کر کے وہ ایک چیز ایسے ہلتی ہے تو وہ درد سی ہوتی ہے.
تو جب آپ اس کو ایسے کرتے ہیں تو آواز آتی ہے. تو میں وہاں سے ایک سائڈ سے شروع ہوتا تھا اور میں دبا کر کے پوری سائڈ میں کر جاتا تھا. لوگ اپنے گھروں سے باہر نکلتے تھے تو ان کو پتہ نہیں لگتا تھا کہ کدھر سے آیا, کون تھا, ساری بات نکلے ہوتے تھے. تو اس طرح کی مجھے اپنی ایک شرارت یاد ہے, اسی طرح کی تھی. میرے کو نقصان والی شرارت نہیں کرتا تھا. علامہ, کیونکہ آپ کے فادر ہی بتا سکتے ہیں, اس کا مطلب علامے آتے رہتے ہوں گے. اور ان کو شاید ایک دفعہ پھر بتایا گیا کہ دیکھیں جی یہ اس طرح کرتا ہے. خیر کوئی زیادہ کوئی ناراض نہیں ہوتا تھا اس بات پہ, لیکن ڈیفینیٹلی لوگ تھوڑا سا تنگ تو ہوتے ہیں. ٹالرنس لیول بھی تو بہت زیادہ تھا نا اس وقت میں لوگوں کا. ابھی تو آج کل تو کوئی بچہ شرارت کچھ کر دے برداشت کوئی کرتا ہی نہیں ہے. آج کل میرا خیال ہے کہ انسیکیورٹی بہت بڑھ گئی ہے. آپ دیکھیں نا, ہمارے زمانے میں ہم سائیکل لے کے نکل جاتے تھے, پیدل اسکول چلے جاتے تھے اگر قریب ہے اسکول کسی کا. تو اب شام کو آپ چلے جاتے تھے پلے گراؤنڈ میں, کھیل رہے ہیں بچے, ایون محلے میں بھی کھیل رہے ہیں, گلیوں میں کھیل رہے ہیں, کوئی کسی کو پتہ نہیں ہوتا تھا بچہ کدھر ہے. تو ان کو پتا تھا شام کو آ جائے گا واپس. تو میرا خیال ہے وہ اچھے زمانے تھے, بہت اچھا زمانہ تھا. اچھا تو پھر اسکول میں کس طرح کے اسٹوڈنٹ تھے؟ اسکول کا کوئی ٹیچر آپ کو ابھی تک یاد ہو, اور اسکول کے فرینڈس سے کیا ابھی بھی آپ کی دوستی ہے, ان سے ملتے ہیں؟ اسکول کے دوست جو ہیں نا وہ بہت قریبی دوست تھے میرے. چند سارے کلاس فیلو سے دوست نہیں ہوتے, لیکن ان کے ساتھ ابھی بھی دوستی ہے. اب تو انہوں نے واٹس ایپ گروپس بنائے ہوئے ہیں لوگوں نے, تو اس مجھے بھی ڈال لیتے ہیں. تو میں ویسے اتنے سارے میسیجز سے نہیں, پرانے دوستوں کے ساتھ نہیں ریلیٹڈ ہوتا بالکل بھی. البتہ جب مجھے کوئی نیا کوئی ویسے گروپ بناتا ہے نا کوئی, مطلب اور اس میں ایڈ کر لے, ہاں, تو مجھے تھوڑی سی پریشانی ہوتی ہے. میں ایک دم نہیں نکلتا, مجھے بدتمیزی لگتی ہے. تو میں 1-2 دن بعد جو ہے نا پھر میں نکل جاتا. ہاں. اچھا, تو پھر جب کالج میں گئے, کالج کا ٹائم کیسا رہا آپ کا؟ کالج کا ٹائم بہت اچھا تھا. میں نے اصل میں او لیولس کیا تھا, تو کالج میں مجھے صرف 1.25 سال گزارنا پڑا, کیونکہ جب میٹرک آپ کرتے ہیں تو پھر آپ کو 2 سال پورے گزارنے ہوتے ہیں. میں نے پری انجینئرنگ کرنی تھی گورنمنٹ کالج لاہور سے, تو میں نے 1.25 سال گزارا. او لیولس کرنے کے بعد سینئر کیمسٹ کرنے کے بعد آپ وہاں چلے جاتے ہیں, اور اسی میں نے 1.25 سال میں تیاری کی. تو مارکس اچھے آ گئے, تو پھر انجینئرنگ یونیورسٹی لاہور میں چلے گئے. آپ کو بچے تو بچپن سے تھے؟ میں اصل میں نا صحیح بتاؤں تو سارا سال نہیں پڑھتا تھا. میں تو کرکٹ کھیلتا تھا سارا وقت, میوزک بجاتا تھا, اس طرح کی چیزیں کرتا تھا. لیکن یہ ایک فوکس تھا میرے اندر, تمام لوگوں کے اندر ہو سکتا ہے اگر وہ کریں یہ کام, کہ میں آخری 1-2 مہینے جو ہے نا وہ تھوڑا سا وہ ٹک کے پڑھ لیتا تھا. تو اس سے یہ فائدہ ہوتا تھا کہ پیپرز جو تھے وہ اچھے ہو جاتے تھے, اور لوگ بڑے حیران بھی ہوتے تھے کہ سارا سال یہ اس نے پڑھا کچھ نہیں, تو مارکس کیسے آ گئے. اچھا, میرے ابا بھی ویسے کہتے ہیں کہ وہ اسٹڈیز میں بہت اچھے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ میں بھی ایسے نہیں پڑھتا تھا, لیکن 2 گھنٹے فل فوکس کے ساتھ میں پڑھتا تھا اور بہت اچھے مارکس آتے تھے. یہ نہیں کہ پورا سارا دن کتابیں آپ نے کھولی ہیں سارا ماہ, اور اس کے بعد آپ دیکھیں تو کچھ رزلٹ. یہ کیا جا سکتا ہے, لوگ کرتے نہیں, لیکن انسانوں کے اندر نا یہ ہے پوٹینشیل ہوتا ہے کہ وہ اگر اپلائی کریں اپنے آپ کو, تو اگر وہ فوکس ہو کے کوئی چیز کریں تو وہ میرا خیال ہے جلدی ہوتی ہے اور زیادہ بہتر طریقے سے ہوتی ہے. اچھا, تو آپ نے کہا کہ کرکٹ کھیلتے تھے, تو کرکٹر بننے کا شوق تھا؟ کرکٹر تو دیکھیں, میں ایکچولی فرسٹ کلاس کرکٹ کھیلا تھا پاکستان میں. میں نے پاکستان انڈر-19 کھیلی, اس کے بعد میں نے پیٹنس ٹرافی میں سلیکٹ ہوا, لیکن اس زمانے میں میرا FSC کے پیپرز سٹارٹ ہو گئے ہوئے تھے, تو میں نہیں کھیل سکا. پھر میں نے ویلز کپ کھیلا, جو سب سے بڑا ٹورنامنٹ سمجھا جاتا تھا اس زمانے میں. پھر میں یونیورسٹی گرانٹس کمیشن کی جو ہوتی ہے نا 16 لوگ جس میں پوری پاکستان کی یونیورسٹی سے سلیکٹ ہوتے ہیں, جو کہ پھر ٹورنامنٹس کھیلتی ہے, اس کا میں ممبر تھا آخری 1 سال جب میں یونیورسٹی میں تھا. اور یونیورسٹی کا میں اپنے کیپٹن تھا, اپنے کلب کا بھی کیپٹن تھا, کافی بڑا کلب تھا وہ لاہور کا. تو فرسٹ کلاس کرکٹ کھیلی ہے, اور مجھے لگا کہ ٹیسٹ کرکٹر میں اور میرے میں ایک فرق ہے, اور وہ فرق بانٹنے کے لیے نہیں, وہ مطلب پوٹینشیل کا فرق ہوتا ہے, یا پوٹینشیل کا ہوتا ہے یا پرفارمنس کا ہوتا ہے. تو اب آپ اس کو ایگزیکٹلی پن پوائنٹ نہیں کر سکتے, لیکن مجھے ایسے لگا کہ اگر میں نے اس فرق کو بھی پاٹنا ہے نا, وہ جو 18 اور 20 کا فرق ہوتا ہے یا 19 اور 20 کے درمیان میں جو فرق ہوتا ہے, تو مجھے بہت زیادہ محنت کرنی پڑے گی. نہ میں پھر پڑھ سکتا تھا, نہ میں انجینئرنگ کر سکتا تھا. تو میں نے اس وقت پھر سوچا کہ اب میرا خیال ہے کہ ایک اور چیز جو مجھے آتی ہے وہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. پھر میں نے موسیقی کا انتخاب کیا. میرے جو دوست ہیں نا پرانے,
میرے کالج کے یونیورسٹی سے. کبھی آپ ایسا انٹرویو کریں گے نا, آپ ان سے بات کریں گے. پھر میرے جو کالج کے دوست ہیں, پھر اس کے بعد میرے بینڈ کے جو دوست ہیں, جوپٹرز میں نے بہت عرصہ پلے کیا, تو اس کے اندر جو میرے دوست ہیں وہ سارے کے سارے آپ کو بتائیں گے کہ اس نے پالیٹکس کرنی تھی. تو میں کوئی حادثاتی پولیٹیشین نہیں ہوں. ہاں, میرے گھر والے بھی آپ کو بتائیں گے. سوچے سمجھے. جی, میرے والد صاحب نے تو ابھی کچھ عرصہ پہلے ایک چینل پہ انٹرویو دیتے ہوئے بتایا ان کو کہ اس نے مجھے کہا کہ میں اگر مجھے کچھ عرصہ آپ دے دیں انجینئرنگ کی ڈگری کرنے کے بعد, تو میں ذرا کوئی مشہور ہونا چاہتا ہوں, تو میں نے موسیقی تھوڑا عرصہ کرنی, 2 سال مجھے دے دیں. تو یہ کہتے ہیں کہ مجھے پتا تھا کہ اس نے یہی کام کرنا آخر کار, تو مجھے مشہور ہونا تھا بیسکلی, تو اس کے لیے میں نے سارا کچھ کیا. میرا پہلا گانا جو تھا نا, اللہ میرے دل کے اندر, اس کے اندر اگر آپ دیکھیں نا تو امیر اور غریب کا فرق دکھایا میں نے پورے ویڈیو میں. یہی ہے, ایک نظریاتی گانا تھا وہ, کوئی ایسا گانا نہیں تھا جو ایک ہوتا ہے آپ خدا کے لیے گاتے ہیں تو آپ مسجد دکھا دیتے ہیں یا مزار دکھا دیتے ہیں. وہ ریئل لائف کو دکھا رہا تھا, لوگوں کی زندگیاں دکھا رہا تھا, کس طرح لوگ غریب ہیں, کس طرح پریشان ہیں, کس طرح مظلوم ہیں, اور اس میں آپ سے لوگوں کی پریشانی دیکھی بھی نہیں جا رہی, کیسے آپ بھاگ رہے ہیں. ہاں ایگزیکٹلی, وہ یہی میں بتانا چاہ رہا تھا کہ مڈل کلاس کے لوگ جو ہیں, جو غریب اور امیر دونوں کے درمیان میں سینڈوچڈ ہوتے ہیں, ان کو بڑا زیادہ احساس ہوتا ہے. اگر ان لوگوں میں سے ایک بڑی تعداد نکلے گی, موبلائز ہوگی پولیٹیکلی, پھر پاکستان چینج ہوگا. پھر کیونکہ ان لوگوں کو پتہ ہے کہ غریبی کیا ہے اور امارت کیا ہے, اور ہم انٹلیکچولی اس سارے پروسیس کو انڈرسٹینڈ بھی کر سکتے ہیں. پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں نا, جو غریب لوگ ہیں نا یہاں پہ پاکستان میں, ان کے ابھی بھی 3 کروڑ بچہ اسکول نہیں جاتا. ان کے تو بہت سارے مسائل ہیں, انہوں نے کیا انڈرسٹینڈ. ہاں, تو اس لیے ان کو موبلائز کرنے کے لیے مڈل کلاس کی ایک بہت بڑی کھیپ چاہیے ہوتی ہے. یہ ایک طبقاتی جدوجہد ہوتی ہے جو سیاست میں ہونی چاہیے. پاکستان میں یہ 74 سال سے نہیں ہوئی, آج تک کبھی عام لوگوں پہ مشتمل پارٹی نہیں بنی. جب بھی پارٹی بنی ہے تو جاگیرداروں نے بنائی ہے, سرمایہ داروں نے بنائی ہے, مافیاز نے بنائی ہے. عام لوگ پارٹی نہیں بناتے. اور جس ملک میں بھی عام لوگوں کی پارٹی نہ ہو, جو صرف ان کو پارٹیسپیٹ کروائے اور وہ ریپرزینٹ کرے اس کو, تو اس وقت تک اس ملک میں جو اکانومی کا بیلنس ہے وہ کبھی بھی اس کا جھکاؤ عام لوگوں کے لیے نہیں ہو سکتا. کیونکہ امیر لوگ جیسے اپنے ملازموں کو اتنی تنخواہ دیتے ہیں جتنی ان کا دل کرتا ہے, اسی طرح وہ جب پارلیمنٹ میں جاتے ہیں تو وہ بھی ہمیں ملازم سمجھ کے ہمیں اتنا ہی دیتے ہیں جتنا ان کا دل کرتا ہے. باقی سارے قوانین وہ اپنے لیے بناتے ہیں. بالکل. اچھا, اس پہ ہم جواد آگے چل کے بھی بات کریں گے. آپ نے گانے کی بات کی, اللہ میرے دل کے اندر, تو میں چاہوں گی کہ ہمارے ویورز کے لیے, ہمارے لیے آپ ذرا یہ تھوڑا سا گنگنا دیں. بالکل, میں سنا دیتا ہوں. تھینک یو. میرا ہاتھ تو نہ چھوڑی, مجھے اکیلا تو نہ چھوڑی, تو جو میرے ساتھ مولا پھر چاہے کچھ ہو مولا, تو جو میرے ساتھ مولا پھر چاہے کچھ ہو مولا, سر چل سائیں میرا, اللہ میرے دل کے اندر میں مومن حق کلندر, اللہ میرے دل کے اندر میں مومن حق کلندر.